بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد اہل بیت محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات ثم صلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد العربي وكوكب الدر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق بلندر صلوات سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ کائنات کا پروردگار بانیان فرش اعضا کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام احباب کا چل کے آنا مالک کی عبادت میں شمار فرمائے جتنے احباب تشریف فرما ہو میں موالیوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں اور ملائیوں کے بیچ میں نہیں پڑھ رہا کوشش کریں کہ اپنے چہروں کے اوپر یا علی مدد لکھا رہنے دیں اور پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا میرا وقت ہے اگر آپ چپ کر کے سنیں گے تو پھر میں شاید لمبا پڑھوں کوشش کریں کہ میرے ساتھ بولتے رہیں کیونکہ خطیب واعظ کے ساتھ بولنا ایک تو عبادت ہے دوسرا یہ ذکر محمد و اہل بیت محمد کی تائید ہوتی ہے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں کیونکہ اگر دو بندے بھی ہوں تو جماعت ہو جاتی ہے پرخلوص عبادت ہے اور اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں یہ گھرانہ ایسا ہے جو نیت تو دیکھتا ہی نہیں نیت دیکھتا ہے حیثیت دیکھتا ہی نہیں اگر کوئی فارس سے چل کے غلام آ جائے کوئی نوکر آ جائے تو اس کو نانا بنا لیتے ہیں اور اگر کوئی نوکر بننا چاہے نانا تو اسے نانا بننے نہیں دیتے آپ نے توجہ رکھنی ہے اور میں نے حدیث پڑھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا محمد وما ینطق عن الہوا کا مصداق محمد حسنین کا نانا زہرا کا بابا نے ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے کائنات کے اندر اتنا عجیب جملہ محمد مصطفیٰ نے اس کے بعد کہا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو اٹھایا ہاتھوں کو اٹھا کے محمد مصطفیٰ نے دعا کی دعا کر کے فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے یا علی علیہ السلام بے شک کم ہیں لیکن معرفت والے ہیں آپ کی توجہ ہوگی میں نے مجلس اعضا شروع کر دی فرمایا حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑ جائے
اب آپ نے دیکھنا ہے حق کہاں ہے، حق کو نہ دیکھنا بلکہ علی کو دیکھنا. جدھر جدھر علی ہوگا ادھر ادھر حق ہوگا. اگر گھر میں علی ہے حق گھر میں ہوگا، اگر میدان میں علی ہے حق میدان میں ہوگا. اگر علی چپ کر گئے تو حق نے چپ کر لی، اگر علی ممبر پہ تو حق ممبر پہ آ گیا. اگر علی کسی کے خلاف بولے تو علی نہیں بولے بلکہ حق بول رہا ہے. جب جو جملہ علی کہیں گے وہ حق کہے گا، حق ادھر رہے گا جدھر جدھر علی رہیں گے. اب مجھے نہیں پتا کون کون حق کے ساتھ تھا، کون کون حق کے خلاف تھا، بس مجھے تو اتنا پتا ہے جو جو علی کے ساتھ تھے وہ حق والے تھے، جو جو علی کے مخالف تھے وہ باطل والے تھے. جو آیا جب آیا جہاں آیا، جو کوئی بھی آیا وہ باطل ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ، میں طالب علم ہوں، شیعہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں ممبر سے. میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھ کے حق کدھر ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ بتا کے گئے جدھر جدھر علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا. اب میدان کے اندر اگر کوئی مقابلے پہ آ جائے تو وہ علی کا مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ حق کا مقابلہ کر. اور حق کے مقابلے میں جو بھی آئے گا باطل ہوگا، جو بھی آئے گا باطل ہوگا، جب بھی آئے گا جو بھی آئے گا باطل ہوگا. اور آپ میں تجھے بتاؤں حق ہے کیا. اب دعا میں پڑھتے ہیں، جب تلقین میت بھی پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہی جملے کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ حقا والرسولہ حقا والموت حقا والحیات حقا وقبرہ حقا. اتنا پریشان مجمع میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے سنے، میں حقانیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کی جھولیوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آپ کے مذہب کا طالب علم ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو حق بتا کے جاؤں گا. آپ جملہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا حقا والرسولہ حقا والقرآن حقا والمیزان حقا والموت حقا والحیات حقا والصلاة حقا والصوم حقا والقیامت حقا. یہ ساری چیزیں حق ہیں. والسوال منکر ونکیر حقا. جب یہ ساری چیزیں حق ہیں یعنی تیری زندگی بھی حق ہے، تیری موت بھی حق ہے. آپ کندھا ہلا ہلا کے آپ میت کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تجھے جو موت آئی ہے یہ موت بھی حق ہے، جو دنیا میں زندگی گزار کے گیا ہے یہ زندگی بھی حق ہے. اور کیا حق ہے؟ اشہد اللہ الہ حقا، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کا اقرار کرتا رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا رہا، یہ سب کچھ حق ہے. مطلب توحید بھی حق ہے، نبوت بھی حق ہے، رسالت بھی حق ہے، محمد مصطفیٰ کی گواہی بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، روزہ بھی حق ہے، حج بھی حق ہے، موت و حیات بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، منکر و نکیر کے سوالات بھی حق ہیں. جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. اگر تیری زندگی حق ہے تو اس میں علی ہونا چاہیے. اگر موت حق ہے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک علی کا دیدار نہیں ہوگا. یا علی، موت حق ہے تو اس وقت بھی علی. نماز حق ہے، نماز میں بھی علی. بندہ جتنی علی سے دشمنی کر لے اس وقت تک نماز قبول نہیں جب تک کہے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اور علی کو بھاگتا ہے. پتا ہے آل محمد میں ہے کون؟ جب پوچھا گیا جناب محمد مصطفیٰ سے، کریم مصطفیٰ یہ تو بتا دے کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں آل پر بھی درود پڑھتے ہیں، آپ کی آل ہے کون؟ فرمایا تو نے حدیث کتاب میں نہیں پڑھا، یہ فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بابا ہے اور اس کے بیٹے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کی آل میں وہ پنجتن کی انجمن ہے، اس میں بھی پہلا علی ہے. علی سے تو دامن بچا نہیں سکتا اور خود کہتا ہے کہ موت حق ہے، موت کے وقت علی ہے. نماز حق ہے، نماز میں علی ہے. روزہ حق ہے، روزے میں علی ہے. حج حق ہے، حج میں علی ہے. میں اتنا بڑا ثبوت اور دلیل ممبر سے بیان کرنے لگا ہوں. جو بندہ بھی حج پہ جاتا ہے لاکھوں روپے خرچ کے آتا ہے اور بغض علی رکھتا ہے، وہ زچہ خانہ علی کا طواف کرتا ہے. جہاں علی پیدا ہوئے وہی کعبہ میں جا کے زچہ خانہ علی کا طواف کر رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرا عقیدہ ہے کعبہ اس بندے پہ لعنت کر کے کہتا ہوگا او علی سے بغض رکھنے والا، میں تو علی کا زچہ خانہ ہوں. یہ طواف تیرا کعبے کا طواف نہیں بلکہ تیرے نصیب کا چکر ہے. میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اردو کی سمجھ آئی؟ یہ تیرے نصیب کا چکر ہے. اور
एक मिसरा में कहने लगा हूँ, एक शेर कहने लगा हूँ इतना बड़ा कि आप जिंदगी भर दुआ दें तो दुआ मेरे लिए इंशाल्लाह काफी तो है, मगर दुआ छोटी है, मिसरा बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ जब ये सारी चीजें हक हैं, अब जो बंदा भी इबादत करता है उसके लिए वाजिब है कि वो अली से मोहब्बत करके मुसल्ले पे आए। मैं कहता हूँ जानकर जो हैदर की विला भूल गया है, जानकर जो हैदर की विला भूल गया है, वो शख्स मुसल्ले पे खुदा भूल गया है। जानकर जो हैदर की विला भूल गया है, वो शख्स मुसल्ले पे खुदा भूल गया है। क्योंकि विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, और अली वली की मिदहत नमाज करती है, और रब के दिल में बुग़्ज़ अली का पड़ता है जो नमाज, ऐसे बंदे की शक्ल पे लानत नमाज करती है। नमाज तेरी तब कबूल होगी जब अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। फरमाया हक उधर होगा जिधर अली, जहां भी अली वहीं पे हक। इसीलिए हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर के बेटे हैं, नाम मोहम्मद है। जंग जमल के अंदर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास खड़े हैं। एक बंदा दौड़ता हुआ जमल के मैदान से निकला और आके मोहम्मद इब्न अबी बकर से कहने लगा, ओ मोहम्मद इब्न अबी बकर, तुझे पता है एक तरफ अली है, एक तरफ तेरी बहन है, एक तरफ अली है, एक तरफ तेरी बहन है, और तू अली के साथ खड़ा है, बहन के मुकाबला करने लगा है। होना तो ये चाहिए था तू बहन का साथ देता। एक मर्तबा मोहम्मद इब्न अबी बकर और उस बंदे की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, खबरदार मुझे ये कहने वाला, मुझे ये पता नहीं कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, बल्कि मुझे तो ये पता है मैं हक के साथ खड़ा हूं। जिधर अली है उधर हक है। मुझे ये नहीं पता मैं किसके साथ खड़ा हूं, मुझे ये पता है कि मैं अली के साथ नहीं बल्कि हक के साथ खड़ा हूं। अब मेरे मोहम्मद ने कहा था जिधर जिधर अली जाएगा वहीं वहीं हक जाएगा। मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक मवाली है, दिल में मोहब्बत रखने वाला है, नाम है अबू दमाम। क्या नाम है? अबू दमाम। हजरत अबू दमाम का दिल था, गलियों में चौराहों में चौकों में खड़े होके यही कहता था, अल हक मा अली व अली युमल, हक हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। आप मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ बोलिए, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। मैं जलसे की तरह से जोर लगा के पढ़ रहा हूँ आप हजरत के लिए। हजरत अबू दमाम का नाम है, हजरत एक सहाबी है, हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम है हजरत अबू दमाम। उनका विर्द है, उनका जिक्र है, गलियों में चौराहों में चौकों में खड़े हो जाते हैं और हमेशा कहते हैं हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक मर्तबा हुज्जाज इब्न यूसुफ बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, उसने ऐलान करवा दिया, खबरदार मेरे रैयत के अंदर, मेरी रियासत के अंदर कोई अली का नाम नहीं लेगा। उसने अपने सिपाहियों को भेजा ताकि जाए और जो कोई भी अली अली करे उसको पकड़ के मेरे दरबार में लेके आए। ये सिपाही आके खड़े हुए चौक में हजरत अबू दमाम का गुजर हुआ। एक मर्तबा हजरत अबू दमाम ने सिपाहियों की तरफ देखा, फिर कहता हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। सिपाही इसके करीब आए, करीब आके इसने कंधा पकड़ा, कंधा पकड़ के फिर कलाई पे हाथ डाला, हाथ डाल के सिपाही कहता है, ओ अबू दमाम तुझे पता नहीं है कि यहाँ हुज्जाज इब्न यूसुफ ने मना कर दिया, कोई बंदा यहाँ अली अली कर नहीं सकता। एक मर्तबा अबू दमाम जो शेर था अमीर कायनात का, एक मर्तबा इसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मैं पूरे कलेजे की ताकत के साथ कहने लगा, वो हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इन्होंने इसको पकड़ा, पकड़ के घसीटते हुए दरबार में लेके आए। एक मर्तबा इसकी निगाह पड़ी, अली का शेर था, निगाह पड़ी हुज्जाज इब्न यूसुफ पे। हुज्जाज इब्न यूसुफ को देख के कहता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसने कहा खबरदार तूने ऐलान नहीं सुना, मैंने ऐलान करवाया है यहाँ कोई बस्ती के अंदर अली अली कर नहीं सकता। इसकी आंखों में आंखें डाल के हजरत हुज्जाज इब्न यूसुफ कहते हैं हक अली के साथ है,
अली हक के साथ है। इसने कहा तुझे पता नहीं, मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा, तेरी जुबान काट दूंगा। ये इसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को कि हुज्जाज को ले जाओ और वहां जाके इसको कोड़े मारो। इधर से हुज्जाज को सिपाहियों ने पकड़ा, इधर हुज्जाज ने अपनी इबादत शुरू की। कहता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये लेके आए एक कोने में, इन्होंने कोड़ने मारे शुरू किए। कोड़ा पहला लगा, हजरत अबू दमाम के मुंह से निकला, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। दूसरा कोड़ा मारा, हजरत अबू दमाम के मुंह से निकला, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये कोड़े मारते रहे, हजरत अबू दमाम अपना विर्द करते रहे, अपना विर्द करते रहे। जब इनका जिस्म लहूलुहान हो गया, एक मर्तबा एक सिपाही करीब आया, हुज्जाज इब्न यूसुफ के करीब आके कहता है मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अबू दमाम को छोड़ दे, अब ये तेरे जिम्मा लग जाएगा, अब ये मरने वाला है, इसकी हालत गैर हो गई है। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अबू दमाम को वापस उसके घर में छोड़ के आ जाओ। हजरत अबू दमाम को ये लोग घर वापस छोड़ के आ गए। अब हजरत अबू दमाम अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। एक मर्तबा शेर ने अंगड़ाई ली और कहा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक मर्तबा फिर इसने हाथों को जोड़ा। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, जो मौला अमीर अल मोमिनीन और गाजी अब्बास से तवस्सुल करना जानते हैं। एक मर्तबा तवस्सुल करके कहता है मौला आज मुझे मजा आया अपना विर्द करते हुए, आज मुझे मजा आया अपनी इबादत करते हुए, मौला और कुछ नहीं मांगता, इतनी मोहलत दे दे, मैं दोबारा यूसुफ के दरबार में जाऊं और हुज्जाज अपने यूसुफ के दरबार में ये कह के आऊं हक अली के साथ है, अली हक के साथ। मैं दोबारा जाऊं, दोबारा जाके हुज्जाज अपने यूसुफ जालिम के सामने ये कह के आऊं हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और इसने देखा, वो अबू दमाम कहता मेरे घर के अंदर नूर की एक अमारी उतरी और खुद मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लेके आए। एक मर्तबा अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने मेरे जिस्म के ऊपर हाथ फेरा, मेरा पूरे का पूरा जिस्म वैसे ही बाकी हो गया। जब मेरा पूरे का पूरा जिस्म वैसे बाकी हो गया तो कहता एक मर्तबा मैंने कहा कि मैं दोबारा दरबार में जाऊंगा, दोबारा ये कहूंगा। मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ अबू दमाम जा, मैंने 20 साल तुझे और जिंदगी अता की, जा मैंने 20 साल तुझे और जिंदगी अता की। इतना सुनना था कि अली का शेर दोबारा उठा, हुज्जाज इब्न यूसुफ के दरबार में आया। एक मर्तबा इसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। हुज्जाज इब्न यूसुफ ने ये जुमला सुना और कहता है पहले तो तुझे छोड़ दिया था, अब तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी लाश को जला दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी लाश को जला दूंगा। इतना सुनना था कि अबू दमाम ने कहा और कल तक कहता तो मैं मान जाता, कल तक कहता तो मैं मान जाता, कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, आज अल्लाह की अमानत भी है, अली की जमानत भी है। आवाज़ बुलंदतर सलवात। कल तक कहता तो मान जाता, क्योंकि कल तक मेरी जिंदगी उस परवरदिगार की अमानत थी, आज उस अल्लाह की अमानत भी है, अली की जमानत भी है। ये होते हैं अली के शेर। मैं कहता हूं अली की विलायत के बगैर किसी का गुजारा नहीं। और मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बाबा से बुलंदतर सलवात पढ़े इमाम पे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक बंदे ने आके पूछा मौला इस्लाम की दीन की बुनियाद क्या है? फरमाया तुझे नहीं पता, दीन की बुनियाद 5 चीजों पर है। मौला फरमा दे। कहने लगे पहला दीन की बुनियाद है नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत अली। तवज्जो रखना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत अली। ये बंदा दोबारा खड़ा हुआ और इसने हाथ जोड़ के कहा मौला ये आपने फरमाया इस्लाम की दीन की बुनियाद 5 चीजों का नाम है, उनमें पहली नमाज है, दूसरा रोजा है, तीसरी हज है, चौथी ज़कात है और 5वां है विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला ये तो फरमा दे कि इनमें सबसे ज्यादा अफजल कौन सी चीज है, इनमें सबसे ज्यादा अफजल कौन सी चीज है, इनमें सबसे ज्यादा अकमल कौन सी चीज है। बंदे ने सोचा शायद अमीर अल मोमिनीन के विलायत के बल छोड़ के मौला ये फरमाएंगे कि नमाज अफजल है, रोजा अफजल है, हज अफजल है, ज़कात अफजल है। मेरे मौला ने फरमाया कि इन चारों चीजों को छोड़ के जो इनमें से सबसे ज्यादा अफजल है वो मेरे दादा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत है। सहाबी ने हाथ जोड़ दिए, मौला ये कैसे हो सकता है? नमाज अल्लाह की, रोजा अल्लाह का,
بھائی آپ پریشان ہو گئے ہیں، نماز اللہ کی نہیں ہے؟ نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت تو آپ کے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ مولا اللہ کی چیز ہلکی ہو گئی، اللہ کی چیز چھوٹی ہو گئی، آپ کے دادا اور آپ کی ولایت وزنی کیسے ہو گئی؟ مولا نے ایک مرتبہ چہرے پہ جلال آیا اور صحابی کو فرماتے ہیں کہ اے سن، نماز وہ رکن ہے اسلام کا، نماز وہ دین کا رکن ہے۔ اگر مسافر ہو تو آدھی پڑھی جاتی ہے، بندہ بیمار ہو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، زیادہ علیل ہو پھر لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، بندہ اشارے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر واجب نہیں، سفر میں روزہ آدھا ہو جاتا ہے، بیمار کے اوپر ساکت ہو جاتا ہے۔ حج ہر ایک کے اوپر واجب نہیں بلکہ صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ اگر استطاعت نہیں رکھتا حج بے شک نہ کرے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ فرمایا جو میرے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے وہ بیمار پر بھی اتنی واجب ہے، وہ صحت مند پر بھی اتنی واجب ہے، وہ غریب پر بھی اتنی واجب ہے، وہ سید پر بھی اتنی واجب ہے، وہ امتی پر بھی اتنی واجب ہے جتنی ساروں کے لیے واجب ہے۔ فرمایا کہ اگر میں کسی سے پوچھوں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ کہہ سکتا ہے میں نے پڑھی ہے مگر اشارے کے ساتھ پڑھی ہے چونکہ میں بیمار ہوں۔ اگر میں کسی کو کہوں تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار تھا اس لیے نہیں رکھا۔ اگر میں کسی سے کو کہوں کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا، وہ کہہ سکتا میں صاحب استطاعت ہی نہیں ہوں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ اگر میں کسی سے کو کہوں کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس صاحب نصاب نہیں ہوں، میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ تم ولایت امیر المومنین کیوں نہیں رکھتا، بندے کے پاس صرف ایک کے سوا کوئی جواب ہی کوئی نہیں۔ بندہ کہے گا جب میں ہوں حرامی، میرا خون کے اندر شک ہے، میرا شجرہ ناپاک ہے، پھر میں تیرے دادا کی ولایت کیسے رکھ سکتا ہوں؟ سوائے حرامی کے ہر ایک کے اوپر واجب۔ اور نام علی سے منافق کے دو نقصان ہوتے ہیں، پہلے چہرہ تبدیل ہوتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، پھر شجرہ بگڑ جاتا ہے، جو کہ ہر چیز کے دو اثر۔ یہ بجلی ہے نا، یہ کرنٹ ہے، اس کے بھی دو اثر ہے۔ دو اثر کیسے؟ اگر ہیٹر میں تار لگا دو تو گرم، اے سی میں لگا دو تو ٹھنڈی، تو یہ دو اثر ہیں۔ اسی طرح سے نام علی منافق کے سامنے لو تو کان لال ہو جائیں گے، موالی کے سامنے لو تو چہرہ گلاب کی طرح سے کھل جاتا ہے۔ یہ دو اثر ہیں۔ اور علی کی ولایت فرمایا سوائے حرامی کے ہر ایک کے اوپر واجب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اس علی کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت علی کے والدین پر بھی اتنی واجب ہے۔ نہیں آپ نے چپ کر کے جملہ سن لیا، ذرا غور تو کرنا، جتنی تیرے اوپر علی کی ولایت واجب ہے اتنی علی کے والدین کے اوپر واجب ہے۔ میں تیرے مذہب کا طالب علم ہوں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب میں تجھے دلیل دوں، جب حضرت فاطمہ بنت اسد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، ایک مرتبہ قبر کے اندر دفن کیا، محمد مصطفیٰ نے خود اپنا غسل بھی دیا، خود کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی کیا، تشییع جنازہ بھی کیا، قبر کے اندر دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد سارے صحابہ لوٹنے لگے، نبی کریم محمد مصطفیٰ قبر کے اوپر تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر قبر کے اوپر کان لگا، تھوڑی دیر کے بعد جناب محمد مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى کا مصداق محمد فرمانے لگا، ابنا کے صحابہ کرام جو جا رہے تھے ایک مرتبہ پلٹ گیا، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا محمد مصطفیٰ، یہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں تھی، آپ کی بھی ماں تھی، آپ کی چچی تھی، آپ نے ان کو خود اپنا کفن بھی دیا ہے، تشییع جنازہ بھی کیا ہے، خود قبر کے اندر بھی اتارا ہے، تمیز قبر کو بند بھی کیا ہے۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابنا کے فرمایا کہ جب فرشتے آئے ہیں میری چچی کے پاس حساب کتاب لینے کے لیے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میری چچی نے فرمایا اللہ ربی۔ جب پوچھا تیرا دین کون ہے؟ فرمایا اسلام ہے۔ جب پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جب پوچھا تیرا امام کون ہے؟ ادھر بی بی فاطمہ بنت اسد چپ ہوئی، ادھر میں نے کہا وَعَبْنَا کے تیرا بیٹا ہے۔ جب علی کی ماں قبر کے اندر علی کا جواب نہ دے اس کا گزارا نہیں ہوتا تو کسی بازاری ماں کے بچے کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ کسی کا علی کی ولایت کے بغیر کوئی ولایت علی والدین امیر المومنین پہ واجب۔ اور نبی نے فرمایا یہ نہیں کہ میری اماں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا علی امام ہے، بلکہ خود اس لیے رکی کہ میں بیٹے کا کون سا نام لوں، میں نے تو حیدر رکھا ہے۔
اللہ نے علی رکھا ہے، باپ نے اسد رکھا ہے، اب میں کون سا نام لوں؟ فرمایا اب نہ کہ تو یہ کہہ دے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ کائنات کے اندر اگر کسی کا گزارا ہو سکتا تھا وہ علی کے والدین تھے، مگر نہیں، کائنات کے اندر علی کی ولایت کے بغیر علی کے والدین کا گزارا نہیں، تیرا میرا کیسے؟ ذرا غور کر اس بات پر، قابل توجہ بات ہے۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ولایت امیر المومنین کے خلاف۔ خبردار، زندگی میں طالب علم ہوں، تیرے مذہب کا تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، زندگی میں کبھی ولایت علی کا سودا نہ کرو۔ بڑی مشکل بچی ہے یہ ولایت۔ اس ولایت کو بچاتے ہوئے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں، جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی اللہ جانے شرابی کے سامنے۔ فضائل تو نے اپنی مرضی کا سنا، یہ مصائب، یہ پرسہ ہے، پرسہ دینے جو آئے ہو، آئے جو رونے ہو۔ تم تو تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے 4-5 کلومیٹر 10-20 کلومیٹر کے فاصلے سے آئے، وہ مکان کے لیے آئی ہے شام سے۔ ایک مرتبہ اگر آنسو نہ آئے تو سر نیچے کر لے، نہ بی بی کو پرس دے، نہ بی بی شاید کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، بی بی میں معافی مانگتا ہوں۔ عزادارو شام سے پرسہ لینے کے لیے بی بی آئی ہے۔ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں تو صرف علی کی ولایت کو بچانے کے لیے۔ عزادارو مولا سجاد علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور صحابی نے آگے پرسہ دیا مولا کو۔ جب بھی کوئی آتا امام سجاد پرسہ کے لیے تڑپ رہے ہوتے، پرسہ دیتے۔ عزادارو جب پرسہ دینے کے لیے ایک مرتبہ تڑپے سید سجاد، گلے لگایا، رونے لگے اور اتنا رونے لگے کہ آنکھوں سے خون جاری ہوا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا اتنا تو نہ رویا کریں، مولا آپ کو سب سے زیادہ دکھ کہاں پہ پہنچے؟ سید سجاد صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، قبلہ تشریف فرما ہے۔ اور جب امام سجاد سے پوچھا گیا مولا کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ شام میں ہوئے، مولا کوفہ میں بھی تو بڑے دکھ آئے تھے، فرمایا کوفہ میں اور شام میں بڑا فرق ہے۔ کوفہ میں عورتوں نے چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی، جب میری پھپھیاں گئیں شام ایک مرتبہ چھتوں سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ عزادارو منہال نامی مومن ایک مرتبہ امام سجاد کو پرسہ دینے کے لیے آیا اور امام سجاد نے تڑپ کے گلے لگایا، سید سجاد کا خون بڑھا۔ جب سید سجاد رونے لگے منہال ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا اتنا نہ رویا کریں، یہ لفظ سننے تھے کہ سید سجاد تڑپے۔ فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اور منہال یوسف، ایک یعقوب کا یوسف گم ہوا تھا، ابھی دنیا سے نہیں گیا تھا، مگر رو رو کے یعقوب نے آنکھیں سفید کر لی، اور میرے 18 یوسف کربلا میں قتل ہوئے، اور میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اور میرے اصغر کے گلے کو نہر کیا گیا، اور میرا قاسم زندہ تھا، لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور منہال میرے عباس کے بازو قلم ہوئے۔ عزادارو ایک مرتبہ منہال نے سہارا دیا، کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ سید سجاد تڑپے، رو کے کہتے ہیں منہال شہادت تو سید سجاد کا ورثہ ہے، کیا ماں بہنوں کے ساتھ کبھی اس دربار اور کبھی اس دربار، یہ بھی سید سجاد کا ورثہ تھا، اور میری سکینہ کو تماچے لگے، یہ بھی سید سجاد کا ورثہ۔